نقصان پہنچتا، تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ صلح کی کوئی صورت پیدا ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے صلح کی صورت پیدا کی، حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ چونکہ اللہ آنے والے وقت سے بھی واقف ہے، تو اللہ نے اس صلح کو، اس معاہدے کو مسلمانوں کے لیے وعدے فتح قرار دیا۔ تو ایک اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے مفسرین نے کہ صلح حدیبیہ کے لیے جو انہوں نے ارادہ کیا، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان کی طرف سے پہنچنے والے نقصان سے محفوظ رکھا۔ دوسری روایت مسلم شریف کے اندر ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے کہ ہم نجد کی طرف ایک جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ واپسی کے اوپر دوپہر کے وقت ہم نے ایک جگہ آرام کرنے کا ارادہ کیا، تو وہاں پہ خاردار جھاڑیاں تھیں، جنگلات تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور ایک کیکر کے درخت کے نیچے آپ آرام کے لیے لیٹ گئے، اور ہم جو اصحاب تھے وہ بھی جس کو جہاں پہ چھاؤں ملی وہاں پہ جا کے لیٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار کو درخت کے ساتھ چٹکا کے آرام فرمانے لگے، تو آپ کی آنکھ کھلی تو ایک بدو جس نے آپ کی تلوار پکڑی ہوئی تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار سونت کے کہتا ہے کہ اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حفاظت میرا اللہ فرمائے گا۔ تو اس کا ہاتھ لرزا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا، تمام صحابہ کو جمع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس طرح کا میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دشمن خیال کرنے کے باوجود اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی سطح پہ بھی دشمن سے حفاظت کی، اور صحابہ اکرام کی بھی دشمن سے حفاظت کی۔ ایک اور روایت ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن کثیر نے اسے ذکر کیا ہے کہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے بنو نذیر، وہاں پہ دیت کا کوئی معاملہ تھا کہ ساتھ کا، تو آپ ان میں صلح جوئی کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا، دیوار کے سائے میں، اور آپس میں یہ ارادہ کیا کہ یہ جو چکی ہوتی ہے نا جو اور آٹا پیسنے والی، تو یہ پتھروں کی بنی ہوتی تھی، تو ہم موقع پا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معاذ اللہ اس چکی کے پتھر کو گرا دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، تو آپ اس دیوار کے سائے سے اٹھ گئے اور آپ ان کا ارادہ جان گئے۔ تو اسی طرح جب آپ نے سنا ہوا ہے، پڑھا ہے کہ ہجرت کی رات جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو کتنے نشیب و فراد آئے، تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور مسلمانوں کی بھی حفاظت کی۔ تو بطور احسان اللہ رب العزت نے بطور نعمت یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے احسانات اور اس کی نعمتوں کو یاد رکھا کرو، اور یاد کرو وہ نعمت کہ جب ایک کافر قوم نے تمہارے خلاف حملے اور دست درازی کا ارادہ کیا تھا، تو اللہ نے ان کی دست درازی کو تم سے روکے رکھا، اور اس کے بدلے میں تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل اور بھروسہ کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے غزوات مسلمانوں نے، جن غزوات کے اندر بھی فتح حاصل کی، ان کے پاس اتنے اسباب نہیں تھے، اسلحہ اور سامان، جنگی آلات نہیں تھے کہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکتے، لیکن اللہ کے توکل اور بھروسے پہ جنگیں اور غزوات جیتے جاتے ہیں، اور یہ صحابہ اکرام نے ایسا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر۔ غزوہ بدر کا حال آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، 1000 کا 313 سے کو مقابلہ بنتا ہے، اور وہ 313 بھی کہ کسی کے پاس تلوار ہے تو ذرا نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ڈال نہیں ہے، ہجرتوں کے ستائے ہوئے لٹے پٹے لوگ
اللہ رب العزت نے 313 کو 1000 کے اوپر فتح عطا کی۔ تو یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ مومن اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اور بھروسہ کرتا ہے۔ مومن ہے، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اللہ کا بھروسہ ہی انسان کی فتح کی ضمانت ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخذ اللہ نے لیا میثاق وعدہ بنی اسرائیل سے، تحقیق اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا۔ وبعثنا اور ہم نے بھیجے، مبعوث کیے، مقرر کیے، منہم ان میں سے 12 سردار، نقیباً نقیب، ان میں سے 12 جو سردار تھے ان کو نقیب بنایا، ان کو مقرر کیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کے حضور پانی کے لیے دعا کی اور اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا کہ آپ سمندر میں اپنا عصا ماریں، تو اس سے 12 رستے پیدا ہو گئے۔ تو اس وقت ان 12 رستوں کی مناسبت سے، 12 چشموں کی مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بنی اسرائیل کے اوپر 12 سردار مقرر کیے تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے فیصلے کریں، ان کی نگرانی کریں۔